پیچھے کوئی موڈ کی خرابیاں ہیں جو کہ ہائی اچیورز کے ساتھ، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہائی اچیورز ہیں. سوسائٹی میں جتنے بھی ہائی اچیورز ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں نشے کا رجحان، شراب کا رجحان، ڈرگز کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی اچیورز کا موڈ خراب رہتا ہے، کیونکہ ڈرگز کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ لوگ خراب موڈ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور ان کو صحیح طرح پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو چرس پی رہے ہیں، یہ جو شراب پی رہے ہیں، یہ ایکچولی ان کا موڈ خراب ہے جس کو وہ اس سے ٹھیک کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی ریکریشن ہے، یعنی یہ کوئی تفریح ہے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا موڈ خراب ہے، یہ کوئی خاص پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو مزہ آتا ہے. اور یہ انکانشیسلی وہ چوائسز بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا موڈ خراب ہی رہتا ہے، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ڈرگ کا استعمال کرتے رہتے ہیں. اور شروع میں انہیں لگتا ہے کہ اٹ ورکس، اور بعد میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ سب نہیں لیکن کچھ لوگوں کو نشے کی بیماری کا سامنا ہوتا ہے کہ اب نشے سے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، شراب سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جو پہلے حل ہو جاتا تھا. اور پھر اس کے لیے وہ نشے کی مقدار یا شراب کی مقدار بڑھاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہاں مقدار بڑھانے سے کچھ مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور پھر انہیں لگتا ہے کہ نہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ بات وہیں کی وہیں ہے، اور وہ اور زیادہ یہ کام کرنے لگتے ہیں. یا ایک نشے کے ساتھ دوسرا نشہ ملاتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ پھر تیسرا نشہ، اور اس سے ان کے ماحول میں کچھ خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ان سے اپنے ذمہ داریاں نہیں نبھائی جاتی، ان کا موڈ اور مزاج دوسروں کے ساتھ الجھنے کا بن جاتا ہے، اور وہ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو کہ ناپسندیدہ کام ہے، اور دوسرے لوگ اس وجہ سے ان کے ساتھ کچھ ناراضگی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ وہ قصوروار ہیں یا دوسرے قصوروار ہیں. اس سے بات بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو وقت گزرتا ہے ان کا نشے کا استعمال بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نشے کے جو فائدے ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ایب نارمل چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. ان کی زندگی میں لڑائی جھگڑے، پولیس سے واسطہ بہت زیادہ پڑنے لگتا ہے، ایکسیڈنٹس زیادہ ہونے لگتے ہیں، کاروبار ڈکلائن کرنے لگتا ہے. نوکری ہو تو جواب ملنے کا امکان ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ جواب ملے وہ نوکری خود چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود چھوڑی ہے کیونکہ یہاں میں زیادہ ترقی نہیں کر سکتا تھا. اور یہ ساری چیزیں جب وہ کوئی آ کے گھر میں بتاتا ہے کہ میں نے آج جاب چھوڑ دیا ہے، تو گھر والے پوچھتے ہیں کہ کیوں چھوڑا ہے، تو اس سے پہلے ہی وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، یہاں میرے پاس ترقی کے امکانات کوئی نہیں تھے، اس لیے میں نے جاب چھوڑ دیا ہے. حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بس مجھے جاب سے فارغ کیے ہی جانے والا ہے. اور پھر زندگی کی ضروریات اپنی جگہ ہوتی ہیں. دوسرے بہن بھائی ایک اور طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو نشہ نہیں کرتے، تو بندے کو شکایات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں ماں باپ سے کہ میرے ساتھ جو ہے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، مجھے روپے پیسہ نہیں دیا جاتا، دوسرے بہن بھائیوں کو زیادہ دیا جاتا ہے. ماں باپ پہ ناانصافی کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پھر منہ ماری ہوتی ہے. پھر کبھی کبھی ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو کہ بہت ہی نامناسب ہوتا ہے. ایک بہت کامن سا فکرہ، میں آج بھی اسکائپ پہ کاؤنسلنگ کر رہا تھا کسی فیملی کے ساتھ جو لاہور سے باہر ہیں، تو وہ اس ماں نے بتایا کہ میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ ماں تم مر کیوں نہیں جاتی. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت کامن سی بات ہے جو کہ ہم سنتے ہیں کہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو. یہ نہیں کہ خالی نشے کے مریض ایسی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بارے میں وہ ووکل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہیں.
ایسے سوچ رکھنے سے اور ایسی باتیں کرنے سے سکھ نہیں ملتا، نشے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں میں سے ایک ٹائم پہ یا زیادہ دفعہ ہم سب گزرے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جس کا پھر گلٹ ہوتا ہے اور بعد میں جس کا افسوس ہوتا ہے، اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں رہ رہ کے اپنی بری بات یاد آتی ہیں۔